الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک تذکرے کا 11واں مرحلہ پیش کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، برادران یوسف کی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ دوسری ملاقات ہے جس میں بنیامین بھی ساتھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر کے مطابق یہ مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کسی تدبیر کے ساتھ بنیامین کو اپنا تعارف کروا کر تسلی دی اور پھر اللہ کے بتلائے ہوئے ہیلے کے مطابق اپنا پیالہ ان کے غلے میں رکھوا کر انہیں اپنے پاس روک لیا، اور انہیں اپنے پاس روکنے کے لیے تدبیر بھی اور قانون بھی وہ استعمال کروایا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا تھا۔ اس پر ان بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کر لی ہے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہی گئی، مگر قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو برداشت کر لیا، اپنے دل میں چھپا لیا، جبکہ ان کے بھائی انہیں ہی ان کے سامنے چور کہہ رہے تھے۔ اور یہ چوری کیا تھی اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نانا بت پرست تھا اور اس نے ایک سونے کا بت بنایا تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن ہی میں چرا کر توڑ دیا تھا۔ یہ عظیم کارنامہ تھا جس کو یہ اس وقت چوری کہہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانا، تم بڑے برے درجے میں ہو کہ اس وقت بھی مجھے چور بتلا رہے ہو۔ ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ اس بنیامین کا والد بڑا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری کا سامان کسی اور کے ہاں برآمد ہو اور پکڑا کوئی اور جائے، یہ تو ظلم ہے، اور یہ ظلم میں نہیں کر سکتا۔ جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا ہے اسی کو ہی پکڑا جائے گا۔ چنانچہ بنیامین کو 1 سال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں 12ویں سٹیپ میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔